آج آپ کی باڈی لینگویج سے لگ رہا ہے کہ کوئی چیزیں آپ کے حق میں بہتر ہو رہی ہیں، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ واقعی آپ پر امید ہیں یا اعتماد بحال ہو چکا ہے آپ کا اس آج کی سماعت کے بعد مخصوص نشستوں کی؟ آج مقدمے کی جو سماعت ہے وہ صحیح معنوں میں شروع ہوئی ہے۔ جو 8 جج صاحبان کا 12 جولائی 2024 کا فیصلہ ہے اس کو پڑھا گیا ہے، اس کا جو پڑھنا ہے وہ شروع ہوا ہے۔ اور دیکھیں فیصلہ تھا کیا، یہ اہم ہے کہ پاکستان کے عوام کو معلوم ہو کہ فیصلہ کیا تھا۔ فیصلہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے جو اراکین تھے، جو پی ٹی آئی کے امیدوار تھے، ان کو غلط طور پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آزاد امیدوار قرار دیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے غلط طور پہ پی ٹی آئی کو بطور جماعت الیکشن میں حصہ لینے سے روکا۔ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا 13 جنوری 2024 کا، وہ صرف اتنا تھا کہ پی ٹی آئی کو ایک سمبل نہیں ملے گا۔ اس فیصلے کی وجہ سے پی ٹی آئی بطور جماعت تحلیل نہیں ہوئی تھی۔ پی ٹی آئی کو تمام حقوق حاصل تھے بطور جماعت الیکشن لڑنے کے۔ اس لیے الیکشن کمیشن کا یہ کہنا کہ پی ٹی آئی بطور جماعت الیکشن نہیں لڑ سکتی، اس کے جو امیدوار ہیں ان کو پی ٹی آئی کا امیدوار تصور نہیں کیا جائے گا، ان کو آزاد امیدوار تصور کیا جائے گا، یہ قطعاً غیر آئینی اور غیر قانونی تھا۔ تو 8 جج صاحبان نے یہ کہا کہ یہ جو غیر قانونی عمل الیکشن کمیشن آف پاکستان سے سرزد ہوا، اس کی سزا پاکستان کے عوام کو نہیں ملنی چاہیے۔ ان تمام اراکین کو جو در حقیقت پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے، پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ تھے، ان کو پی ٹی آئی ہی کا ممبر سمجھا جائے گا۔ پی ٹی آئی کو پارلیمان میں موجود پارلیمانی جماعت سمجھا جائے گا، اور جو پی ٹی آئی کے ممبر پارلیمان میں ہیں اس کے تناسب سے متناسب نمائندگی کی بنیاد پہ خواتین کی اور غیر مسلموں کی جو نشستیں ہیں وہ پی ٹی آئی کو دی جائیں گی۔ تو یہ ہے ہمارا مقدمہ، یہ ہے مقدمہ جو ہم جیت چکے ہیں 8 جج صاحبان کے تاریخی فیصلے کی وجہ سے، جو 13 جولائی 2024 کو آیا یا 12 جولائی 2024 کو آیا۔ ہم یہ مقدمہ جیت چکے ہیں۔ اب ریویو ہے، ریویو میں ایک فیصلے کو رد کرنے کے جو گراؤنڈ دیے گئے ہیں وہ انتہائی مختصر ہیں، اور ہماری یہی استدعا ہے کہ ان مختصر گراؤنڈز کی گرفت میں یہ ریویو نہیں آتا۔ اس ریویو کو ڈسمس ہونا چاہیے۔ جو 12 جولائی 2024 کا فیصلہ ہے وہ بحال رہنا چاہیے، اور اس فیصلے کے تحت ہمیں 78 مخصوص نشستیں ملتی ہیں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں غیر مسلم اور خواتین کی، وہ نشستیں ہمیں ملنی چاہیے۔ اچھا سلمان اکرم راجی صاحب، 2 دن پہلے جب آپ اسی عدالت سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی بلڈنگ سے باہر آئے تو ہم نے آپ سے سوال کیا، آپ کافی زیادہ نا امید تھے، کافی ڈس اپوائنٹڈ تھے، کافی غصے میں نظر آ رہے تھے۔ آج گزشتہ سماعت کی نسبت آج آپ تھوڑے سے کانفیڈنٹ بھی ہیں، لگ رہا ہے کہ اعتماد بحال ہوا ہے۔ آج آپ کی باڈی لینگویج سے لگ رہا ہے کہ کوئی چیزیں آپ کے حق میں بہتر ہو رہی ہیں، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ واقعی آپ پر امید ہیں یا اعتماد بحال ہو چکا ہے آپ کا اس آج کی سماعت کے بعد؟ نہیں دیکھیں، ایسا کچھ نہیں ہے، نہ میں اس دن کوئی ابتر حالت میں تھا، نہ آج بہتر حالت میں ہوں۔ اس دن صرف یہ تھا کہ جو حکومتی وکلاء ہیں ان کی بحث سننے کا موقع ملا تھا۔ وہ بحث انتہائی نامعقول نوعیت کی بحث تھی، وہ پاکستان کے تمام بنیادی حقوق کے منافی بحث تھی، تو اس حوالے سے ایک خفگی تھی۔ شاید یہ کہنا کہ عدالت کے حوالے سے کوئی نا امیدی تھی یا آج عدالت کے حوالے سے کوئی زیادہ میں پر امید ہوں، دونوں باتیں غلط ہیں۔ میں اب یہ کہا کرتا ہوں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہم عدالت کے سامنے اس لیے پیش ہوتے ہیں کہ پیش ہونا ہمارا فرض ہے، ہمیں پیش ہونا ہے، اس کا امید سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی عدالتیں ہیں جو ہمیں میسر ہیں، ہماری جان، مال، زندگی، عزت سب انہی عدالتوں کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، تو ہم نے انہی عدالتوں کے سامنے پیش ہونا ہے۔ لیکن بالآخر جو عدالت سب سے بڑی ہمارے لیے ہے زمین پر، وہ عوام کی عدالت ہے۔ عوام کی عدالت کے سامنے ہم اپنا مقدمہ رکھتے رہیں گے، یہاں کچھ بھی فیصلہ ہو ہم عوام کو آگاہ کرتے رہیں گے کہ ان کے حقوق کیا ہیں۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کہا ہے کہ 5 جون کو خان صاحب کی بیل ہو جائے گی، اور کچھ صحافی حضرات بھی کلیم کر رہے ہیں کہ خان صاحب عید سے پہلے رہا ہو جائیں گے۔ کتنی صداقت ہے ان خبروں میں آپ؟ دیکھیے میں اس بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا، ایسا ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، بہت ہم خوش ہوں گے، لیکن میں کوئی پیش گوئی نہیں کر سکتا۔ ایسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے موجودہ سرکمسٹانسز میں؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دیکھیں ہر دن کو ہم لیتے ہیں، اس دن جو واقعات ہوتے ہیں ان سے ہم معاملہ کرتے ہیں، آئندہ کیا ہوگا، کون کیا کرے گا، منصوبہ سازوں کے ذہنوں میں کیا چل رہا ہے، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حمزہ صاحبہ کے حوالے سے رات سے سوشل میڈیا پر کافی بحث چھڑی ہوئی ہے کہ انہوں نے ان لوگوں سے، ان ارکان سے یہ جواب طلب کیا ہے، شو کاز نوٹس جاری کیا ہے، جو کہ یہاں پر خان صاحب کی پیشی کے حوالے سے جو سماعت تھی اس میں نہیں آئے تھے۔ اب ان کے خلاف بھی کارروائی شروع کر دی گئی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ود ان پارٹی ان کے خلاف کوئی
उभाम है कि भाई उनके खिलाफ कोई साजिश हो रही है, क्या ऐसा ही है उनके खिलाफ कोई साजिश हो रही है? देखिए, पार्टी के अंदर गुफ्तगू होती रहती है मुख्तलिफ मामलात के हवाले से, उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। उन्होंने अगर किसी से कोई वजाहत तलब की है तो वो कर सकती हैं। मैं समझता हूँ इस मामले को पार्टी के अंदर खुश उसलूबी से तय कर लिया जाएगा, इसमें कोई बड़ा वाक़या नहीं है। सर आप इसी तरह हर तरह की लेटेस्ट अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आप रहें हर खबर से बाखबर।